آسمان سے 5000 فرشتے زمین پہ آ گئے اور مدد کے لیے اس ایسی فتح ملی کہ آج یورپ کا دانشور کہتا ہے اسلام کون مٹا پائے گا؟ اسلام کی بلڈنگ اسی دن مضبوط ہو چکی ہے جس دن میدان بدر میں فتح مبین حاصل یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ اسلام خطرے میں آ گیا. یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہم ایسا سوچ رہے ہیں. ہم کمزور ہیں، ہماری سوچ کمزور ہے. میرے سوچنے کا دائرہ لیمیٹڈ اور محدود ہے. جتنا ہمارے پاس عقل ہے، جتنی سمجھ ہے، جتنا علم ہے، اسی حساب سے ہم بولتے ہیں اور کہتے ہیں اور سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں. لیکن حقیقت بات یہی ہے کہ اسلام کو نہ کوئی خطرہ پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک رہے گا. چونکہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. اللہ کا مد مقابل کوئی دوسرا اللہ ہے نہیں. اگر کوئی بادشاہ انڈیا کا اس کو ڈر رہتا ہے کہیں نیپال والا اٹیک نہ کر دے، کہیں سری لنکا والا حملہ نہ کر دے، کہیں افغانستان والا آ نہ جائے، کہیں پاکستان والا حملہ نہ کر دے، تو جس کا مد مقابل دوسرے حریف ہیں اس کو تو ڈر رہتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کے مقابلے میں کوئی دوسرا خدا ہی نہیں ہے، کیا اللہ کو ڈر ہوگا؟ تو اللہ رب العزت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اللہ کے پسندیدہ دین کو بھی کسی سے کوئی خطرہ نہیں. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آج کل ہر آدمی مایوسیت کی باتیں کر رہا ہے. ہر آدمی ہمیں دھتکارتا ہے، للکارتا ہے. تم برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارے مدرسے مٹ جائیں گے، تمہاری مسجدیں مٹ جائیں گی، تمہارے سر کی ٹوپیاں نوچ لی جائیں گی، تمہاری عورتوں سے نقاب نوچ لیا جائے گا. یعنی صرف مایوس کن باتیں ہمارا لیڈر کر رہا ہے. ہمارے کچھ مولوی بھی ارے تورے کر کے ارے تم تباہ ہو جائے گا، ارے بدتمیز ہو جائے، تم برباد ہو جائے گا، اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں. صرف مایوس کرنے والی باتیں کہ آنے والا دن میرا بڑا خطرناک آ رہا ہے، میرا وقت بڑا خطرناک آ رہا ہے، آنے والا مستقبل میرا بڑا ڈارک ہے، آنے والا وقت بہت پرابلم اور آزمائشوں کا وقت ہے. اس طرح کی باتیں نیتا بول کے اپنی نیتا گری کی دکان چمکاتے ہیں. اسی طرح کی باتیں بول کے ہمارے کچھ بھائی وہ بھی اپنی خطابت کی دکان چمکاتے ہیں. لیکن میں آپ کو سچی بات کہہ دوں، حضور نے کہا ہے کہ ایک مومن کا دل خوش کر دینا ایک پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک. احب الاعمال الی اللہ تعالی ادخال السرور فی قلب المومن. احب الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے ایک مومن کے دل کو خوش کر دیا جائے. مومن کے دل کو خوشی دے، اس کو مایوس مت کر، مومن کو بشارت دے، نفرت مت دلا. حضور نے فرمایا ہے بشروا ولا تنفروا، بشارت سناؤ، گلیڈ ٹائڈنگز دو اسے گڈ نیوز دو، اچھی خبر اسے بتاؤ، اسے مایوس مت کرو. آج کل اسکول میں بھی باضابطہ اس پر عمل ہو رہا ہے کہ بچوں کو ڈرائیے مت، دھمکائیے مت، اس کو نروس مت کیجیے، اس کی حوصلہ افزائی کیجیے. اس کو کہیے کہ تو MBBS ڈاکٹر بننے والا ہے، اس کو بولے کہ تمہارے اندر تو IAS آفیسر بننے کی صلاحیت موجود ہے، تاکہ جو حل چلانے والا تھا وہ میرے جملے کو سن کر پڑھ کے IAS آفیسر بن جائے. لیکن کچھ لوگ اس قدر نیگیٹو سوچ کے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے نیگیٹو جملے بولتے. کیا تو پڑھے گا؟ تو دیہات کا بچہ کیا پڑھے گا؟ بستی گورکھپور دیوریا کا بچہ کیا پڑھے گا؟ یہاں اس کی زبان صحیح نہیں ہو وہ کیا پڑھے گا؟ یعنی وہ میرٹھ والوں کو، مراد آباد والوں کو، رامپور والوں کو، جو لکھنؤ سے پچھم والے لوگ ہیں، جو ویسٹ UP کے لوگ ہیں، ان کو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز ہے، بڑا گھمنڈ ہے کہ میں اردو ایسے بولتا ہوں، ایسے لہرا کے بولتا ہوں. اور لکھنؤ سے پورب کا جو بیلٹ ہے، بہرائچ کا، بستی کا، دیوریا کا، گورکھپور کا، اس سے ملا ہوا جو بہار کا ایریا ہے، سیوان کا، چھپرا کا، وہ لوگ کہتے ہیں یہ بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، بیکورڈ ہیں، یہ کیا بولے گا؟ یہ تو ہمیشہ اپنی ہی مادری زبان استعمال کرتا رہتا ہے، یہ بیکورڈ لوگ ہیں. یہ انسان کی سوچ ہے کہ ایک محلے، ایک گاؤں میں 4 محلہ ہے تو ہر محلہ والا دوسرے کو بیکورڈ کہتا ہے. بیچ سے کوئی ندی گزری ہے، اس طرف والا اس طرف والے کو بیکورڈ کہتا ہے. ہمارے بہار میں ایک ندی ہے گنگا ندی، تو گنگا کے اس پار والا اپنے آپ کو فارورڈ سمجھتے ہیں، اور گنگا کے اس پار جتنے لوگ ہیں جیسے حاجی پور، مظفر پور، ہمارا جو ضلع پورنیہ ہے، ان لوگوں کو وہ بیکورڈ سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم فارورڈ
فارورڈ ہے وہ بیکورڈ ہے. اسی طرح اتر پردیش میں ہے, لکھنؤ سے پچھم والا اپنے آپ کو فارورڈ سمجھتا ہے, یہاں سے پورب والے کو لوگ بیکورڈ سمجھتے ہیں. یہ انسان کی کمزوری ہے. امریکہ والا ایشیا والے کو بیکورڈ سمجھتا ہے, اب یورپ والے امریکن والوں کو بیکورڈ سمجھتے ہیں. یعنی آدمی کا نظریہ ہے کہ اپنے سے دوسروں کو ڈیمورلائز کرنا, دوسروں کی توہین کرنا, دوسروں کو گرانا. جیسے بہت سارے لوگ ہیں اتر پردیش کے جو بہار والوں کو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں, بھائی یہ بہاری ہے, یہ بہاری ہے. یہ اسی طرح سے دیکھتے ہیں جیسے پورے ہندوستانیوں کو سعودی عرب میں ہندی مسکین بولا جاتا ہے کہ ہاذا ہندی مسکین. چاہے آپ گورکھپور کے رہیں کہ لکھنؤ کے رہیں کہ راجستھان کے رہیں کہ گجرات کے رہیں کہ چاہے آپ دلی کے رہیں راجدھانی کے, مگر عرب میں مسکین ہے. یہ ہاذا ہندی مسکین, یہ ہندی مسکین ہے. آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں, وہاں نوکری کرتے ہیں, مگر یہ مسکین ہے. وہاں کا آدمی چپراسی ہے, مگر وہ وہاں کا آدمی ہے, وہاں کا لوکل نواسی ہے. اور یہ باہر کا آدمی خارجی, ہاذا ہندی مسکین. یہ نیچر ہے, وہ چپراسی ہے, یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن کے گیا ہے, مگر دماغ میں گھمنڈ آدمی کا رہتا ہے علاقائیت کے اعتبار سے. اسی طریقے سے بمبئی والے بہار اور یو پی دونوں کو ملا کر کے بولتے ہیں یہ بھیا مسکین ہے, مزدور ہے. یہ بمبئی میں مزدوری کر رہے ہیں, بھاگو بھیا یہاں سے. ہمارا مہاراشٹر, مراٹھی مہاراشٹر, یہ بمبئی ہمارا ہے, یہاں کی دولت پہ ہمارا قبضہ ہے. یہ انسان کی کمزوری ہے. یعنی اپنا دل بہلانے کے لیے, اپنی بد اخلاقی اور اپنی کم علمی پہ پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کو ڈیمورلائز کرتا ہے. یہ بہاری ہے, یہ بنگالی ہے, جبکہ بہار کے دیہاتوں میں 1-1 کروڑ کی کاریں دوڑ رہی ہیں, وہاں کے دیہاتوں میں صاحب وہ 10-10 کروڑ کے مکانات بن رہے ہیں. مگر دماغ میں چونکہ ایک بات بیٹھ گئی ہے یہاں کا ٹیچر کلاس کا آدمی, رکشہ چلانے والا اور صاحب بدو قسم کا آدمی جس کی زبان صحیح نہیں ہے, مگر دماغ میں چونکہ چل رہی ہے چکی کے وہاں کے آدمی بیکورڈ ہے, وہ دل بہلانے کے لیے بول رہا ہے. اسی طرح بمبئی کا آٹو چلانے والا بدتمیز کرائے کے گھر میں رہتا ہے, لیکن دماغ میں بات بیٹھی ہوئی کہ یہ اتر بھارتی ہے, ہندی بھاشی, یہ بھیا ہے, اس کو نکالو, ہم سپیریئر ہیں. بدتمیز. یہاں لکھنؤ میں ایک آدمی کے پاس 2000 کروڑ کا مال ہے, اور تم بولتا ہے کہ صاحب یہ اتر بھارتی ہے, بھیا ہے, بھیا بھی نوکری کرنے بمبئی میں آیا ہے. اسی بمبئی میں ایک بھیا کے پاس 100 بلڈنگ موجود ہے, اور تمہارے پاس اپنا گھر تک نہیں ہے. آٹو چلاتا ہے وہ کلوا, اور بولتا ہے کہ یہ بھیا ہے, یہ غریب ہے, یہ مسکین ہے. یہ آدمی کا نیچر ہے. اس لیے کبھی بھی اس بات کو جس سے کہ دوسروں کی تحقیر ہو اس بات کو اپنی زندگی میں داخل نہیں کرنا چاہیے. دوسروں سے سبق لینا چاہیے, نہ اسٹیٹ کے نام پہ, نہ محلے کے نام پہ, نہ ملک کے نام پہ کسی کو ڈیمورلائز کرنا چاہیے. یہ آدمی کا نیچر ہے کہ یہ ایسا ہے وہ ایسا. اسلام نے ان ساری بھاوناؤں کو مٹاتے ہوئے کہا تھا, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوی. اسلام آ گیا ہے, اب کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں, کسی گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں. اب جو متقی ہوگا, جو اللہ سے ڈرے گا, جس کا آچرن, جس کا سوبھاؤ, جس کا بیہیویئر, جس کا کیریکٹر, جس کا کنڈکٹ جتنا اچھا ہوگا وہی ریسپیکٹیبل ہوگا, وہی قابل احترام ہوگا. حضور کی حدیث نے دنیا کے کالے گورے کا فرق مٹا دیا, عرب و عجم کا فرق مٹا دیا. ہندوستان کے دیہات کا کالا آدمی ہل چلانے والا اگر وہ صاحب ایمان, صاحب تقوی ہے, مکہ میں پیدا ہونے والا اگر کوئی بدعقیدہ گستاخ ہے, اس سے ہزاروں گنا بہتر یہ ہے. اس لیے ایمان دیکھا جاتا ہے, تقوی دیکھا جاتا ہے, وہاں رنگ نہیں دیکھا جاتا. جس کے پاس ایمان ہے, جس کا کیریکٹر اچھا ہے, وہ ہمارے لیے محترم ہے, ہمارے لیے قابل احترام.